یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیہ مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ دو عیب تھے مشرکین میں، اور ان عیبوں کو وہ تقوی شمار کرتے تھے، یعنی دو غلط کام کرتے تھے، انہیں وہ پرہیزگاری جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ بڑا یعنی کہ نیکی والا کام ہے، تقوی والا کام ہے۔ وہ دو کام کیا تھے؟ ایک تو وہ جو اپنی ان کی نماز تھی، جسے وہ نماز کہتے تھے، کعبے کا طواف کہتے تھے جسے، وہ بالکل ننگے ہو کے کرتے تھے جی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے ذلیل لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، اب رب کے سامنے کھڑے ہو کے کپڑے پہن کے جائیں؟ نو 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 نو، یہ نہیں کرتے ہم، یہ نہیں کرتے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کے مت مار دے تو پھر اسے اس طرح کی حرکتیں بھی تقوی لگتی ہیں، ہے یا نہیں؟ کئی بندوں کو تقوی چڑھ جاتا ہے، اپنی طرف سے وہ جناب تقوی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسی کو تقوی جانتے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو بے لباس ہوں۔ وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں سارے ننگے ہو کر، جی ننگے ہو کر۔ وہ طواف کیا تھا ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا عند البیت الا مکاء وتصدیہ، میں وہاں پہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، یہی کام تھا۔ بھاگتے بھی تھے اور سیٹیاں بجاتے جاتے اور تالیاں بجاتے جاتے، یہی ان کی نماز تھی، یہی ان کی عبادت تھی۔ دوسرا ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ حج کے موسم کے اندر وہ یعنی پاک چیزیں بھی کھانا چھوڑ دیتے تھے، بس کچھ مختصر سی چیز اتنی کھاتے جس سے بس وہ مرے نہ، جس سے وہ مرے نہ، بس اتنی کھاتے تھے، بس تھوڑا سا لیا جس سے بس سانسیں چلتی رہیں تو زندہ رہیں، بس اس کے علاوہ وہ کھانا پینا حرام سمجھتے تھے اپنے آپ پر۔ خلاق کائنات نے اس آیہ مبارکہ کے دو حصے فرمائے۔ پہلے حصے میں ان کی پہلی بدعت قبیحہ جو تھی، یعنی بے لباس ہو کر عمرہ کرنے والی، یعنی ایک کعبے کا طواف کرنے والی، نماز ادا کرنے والی، جسے وہ نماز کہتے تھے اپنی طرف سے، اس کا رد فرمایا۔ اور دوسری اسی آیہ مبارکہ کے دوسرے حصے کے اندر ان کی دوسری بدعت قبیحہ کا رد فرمایا، جو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، آج آپ جا کر دیکھیں حجاج کرام مکہ مکرمہ میں جب جا کر ٹھہرتے ہیں مناسک حج ادا کرنے کے لیے، وہاں ہر حاجی کے خیمے میں فریج رکھی ہوتی ہے، اور فریج جو ہے انواع و اقسام کے پھلوں سے، کھانوں سے ہر وقت اٹی رہتی ہے جی۔ خلاق کائنات نے اتنا عطا فرمایا، پوری دنیا میں جب وہاں ان پھلوں کے موسم ختم ہو جائیں، پھل ختم ہو جائیں، وہاں پہ ہم وقت دستیاب رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا شریف کی برکت ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا کہ اے بنی آدم خذوا زینتکم، تم زینت اختیار کرو۔ کیا اختیار کرو؟ زینت اختیار کرو عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت۔ یہاں مسجد سے مراد سجدہ ہے، کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ ہر سجدے کے وقت تم زینت اختیار کرو۔ تو اس آیہ مبارکہ کو لے کر فقہاء کرام علیہم الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر کپڑے پہننا جو ہے یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا، رب تعالیٰ کا یہ، باقی حالات میں بھی کپڑے پہننا لازم ہے، فرض ہے۔ نماز کی حالت میں اس سے بھی زیادہ تاکید آ جاتی ہے، اس سے بھی زیادہ تاکید آ جاتی ہے، اس میں تاکید آ جاتا ہے کہ کپڑے جو ہے نا وہ پہن کے سطر ڈھانپ کے بندہ نماز ادا کرے۔ یہ ذہن میرے یہاں مسجد سے مراد سجدہ ہے، تو کسی بندے کے یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ صرف سجدے کی حالت میں کپڑے پہننا ضروری ہے، باقی نہیں،
کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد فرمایا ہے اور مسجد سے مراد سجدہ ہے، تو کوئی بیوقوف کوئی سوچ سکتا ہے جناب اس سے مراد سجدہ ہے، تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ، پوری نماز میں جو بھی ہم افعال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے سجدے کے لیے کرتے ہیں، یہ مسئلہ ذہن میں رہے، کس لیے کرتے ہیں؟ سجدے کے لیے کرتے ہیں، پوری نماز میں اصل شے جو ہے نا وہ سجدہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے وضو کیا نماز کے لیے، آپ آگے نیت کی، آپ نے قیام شروع کر دیا، رکوع کیا، آپ نے قیام کیا، قرآن پڑھا، رکوع کیا، آپ نے قومہ کیا، جی پھر آپ نے سجدے کے بعد جلسہ کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سجدے کے لیے ہیں۔ اس پر میں مزید اس پر ایک دلیل عرض کرتا ہوں۔ کوئی بندہ ایسا ہے جو بیمار ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے سامنے بھی ایک بندہ ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، کیا نہیں کر سکتا؟ سجدہ نہیں کر سکتا وہ۔ اب جو بندہ سجدہ نہ کر سکے نا، اس سے قیام بھی معاف ہے، رکوع بھی معاف ہے، سمجھ آ گیا؟ جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا اس کو قیام بھی معاف ہے، رکوع بھی معاف ہے، کیونکہ رکوع اور قیام یہ دونوں مشروع ہوئے ہیں سجدے کے لیے، سجدے تک پہنچنے کے لیے۔ جب سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ دونوں چیزیں معاف ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لے اشارے کے ساتھ، سمجھ آئے؟ جیسے ایک بندہ امام ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی اقتداء جائز ہے؟ نہیں ہے، اس کی اقتداء جائز ہے؟ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر امام جو ہے وہ مومی ہے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، پہلے امام پڑھ رہا ہے نماز، اشارے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے اقتداء نہیں ہو سکتی، اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ وہ ہے جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن سجدہ کر سکتا ہے زمین پر، وہ قیام پر اور رکوع پر قادر نہیں ہے، تو اس بندے کی اقتداء بھی جائز ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے امام بیٹھ کے پڑھا رہا ہو، مقتدی سارے کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں نماز۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے، کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے، آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہیں ٹھہرے رہیں آپ، حضرت ابوبکر صدیق وہاں کھڑے نہیں رہے، نماز کی حالت میں پیچھے ہٹ گئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، مصلی پر حضور تشریف فرما ہوئے، آقا علیہ السلام نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، آقا علیہ السلام آہستہ تکبیر فرمایا کرتے، حضرت ابوبکر صدیق حضور کی تکبیر سن کے اونچی آواز میں کہتے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو امام تھے اب حضور کے مکبر بن گئے ہیں جی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی آواز کو آگے یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان تک پہنچا رہے ہیں، اس طرح کر کے نماز یہ آقا علیہ السلام نے جو نماز پڑھائی ہیں جی اپنے وصال شریف سے پہلے، وہ نماز حضور نے بیٹھ کر پڑھائی تھی، صحابہ کرام علیہ مردوان نے کھڑے ہو کر پڑھی تھی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر امام جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو ہیں جی، جو سجدے پر امام قادر ہے وہ نماز پڑھائے بیٹھ کر ہیں تو اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اصل کیا ہے؟ سجدہ ہے، سجدہ امام کر سکتا ہے، قیام اور رکوع نہیں کر سکتا، تو اس کی اقتداء جائز ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ قیام بھی کر سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، اس کی اقتداء جائز نہیں ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز کے اندر اصل شے جو ہے وہ سجدہ ہے، رکوع قیام یہ مشروع ہوئے ہیں سجدے کے لیے۔ اب جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اس لیے اب پوری یہاں پر جز بول کر کل مراد لیا گیا، جز بول کر کل مراد لیا گیا، جیسے بہت ساری چیزوں میں جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں یہاں بیان کرنا، جیسے کہتے ہیں یار کسی کو یار آپ ہی اس کا ہاتھ تھام لیں، مطلب کیا ہے؟ صرف اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، صرف ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے یا پورے کو سنبھالنا ہوتا ہے؟ پورے کو سنبھالنا ہوتا ہے نا، لیکن مراد کے بولتے کیا ہیں؟ بولتے جز ہیں، مراد کل ہوتا ہے، مراد کل ہوتا ہے۔
تو اسی طرح کر کے یہاں پر جو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدے کے وقت تم زینت اختیار کرو، خوبصورت بن کے آؤ، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی اور معلوم ہو گئی کہ حالت نماز میں، پوری نماز میں کپڑے پہننا فرض ہے، پوری نماز میں، یہ نہیں کوئی سجدے میں، نہ کیونکہ سجدہ جو ہے نا یہ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اصل جو ہے وہ سجدہ ہی ہے تو اس لیے اسی کا ذکر کر دیا گیا، باقی چیزیں جو ہیں وہ اسی کے لیے کی جاتی ہیں، یعنی سجدے کے لیے کی جاتی ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نماز کے لیے نا علیحدہ کپڑے سلوا رکھے تھے، نماز کے لیے علیحدہ کپڑے سلوا رکھے تھے، مہنگے والے، قیمتی، وہ آپ پہنتے تھے، انہی کپڑوں میں آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام وقت ہیں، امام زمانہ ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جو جبہ شریفہ تھا نا وہ 40,000 دینار کا تھا اس وقت، 40,000 دینار یا درہم کا، جو بھی اس وقت کی کرنسی ہوگی، اس حساب سے اتنا قیمتی جبہ آپ پہنا کرتے تھے، ہیں جی۔ اور آپ کے خادم ہیں وہ فرماتے ہیں میں جب جاتا تھا نا کپڑا لینے کے لیے مارکیٹ میں حضرت شیخ کے لیے، تو جا کے میں انہیں کہتا کہ فلاں والا کپڑا دے دیں، وہ کہتے یار یہ والا کپڑا تو سوائے خلیفے کے کوئی پہن ہی نہیں سکتا، اتنا مہنگا کپڑا ہے۔ اس نے کہا تمہارا خلیفہ پہن سکتا ہے، میں محمد عربی کے خلیفے کے لیے لینے آیا ہوں، میں رسول اللہ علیہ السلام کے خلیفے کے لیے لینے آیا ہوں، ہیں جی۔ ایسا مہنگا کپڑا حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتے تھے۔ اور یہ آپ مسئلہ ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عموماً لڑکے پینٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اور پینٹ بعض اوقات ان کی ایسی کسی ہوتی ہے کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں تو ان کی شرمگاہ ننگی ہو جاتی، پیچھے سے نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ذہن میں رہے۔ جیسے ایسا ایسا کر کے ہمارے ہاں یہ ہوا نا معاملہ ٹوپی والا، کہ حالانکہ پورے جسم کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، پوری نماز میں سجدہ اصل ہے، سجدہ کیا ہے، اصل ہے، سجدے کے لیے سارا کچھ ہے۔ اسی طرح کر کے پورے جسم کے اندر نا سب سے معزز، مشرف، قیمتی شے جو ہے نا بندے کے سر ہے، ہم نے باقی سارا کچھ پہنا ہوتا ہے، باقی پورا جسم ڈھانپنے کے لیے ہمارے پاس سارا کچھ ہے، لیکن جو رب تبارک و تعالیٰ نے معزز بنایا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب ہم کیا کرتے ہیں، وہ باہر سے آئیں گے ٹوپی مسجد سے اٹھا کر کے وہی پہن لیں گے، تو یہ پہلے تو مسئلہ یہ ذہن میں رہے۔ ایک حکیم ہیں، بہت بڑے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ جو ٹوپی ہے نا مسجد کی، خاص طور پہ اس سے بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں۔ ہمارے وہ لوگ جو ہے نا کہ وہ بڑی ساری چیزوں میں احتیاط کریں گے لیکن یہاں احتیاط نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی چیزیں، نہیں میں اسے ٹچ نہیں کرتا جی، مجھے مسئلہ ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے بھائی، ہیں؟ اب یہ ذہن میں رہے مسئلہ، کوئی بندہ یہ مسجد میں جو ٹوپی پڑی ہوئی ہے یہ ٹوپی پہن کے باہر جائے گا بھلا؟ یہ اسے کہا جائے آ جائیں جی میٹنگ میں چلتے ہیں، جائے گا کبھی؟ یا اسے یہی کہہ دے یہ سعید شادی حال یا میاں سعید کا جو ڈیرا ہے وہاں پہ بریانی کھانی ہے، جانج پہنچی ہوئی ہے، آپ بھی پہنچیں ذرا، جائے گا پہن کے؟ پہلی تو بات یہ ہے باہر پہن کے جائے گا نا، سب سے پہلا نعرہ یہی لگے گا میاں چور ہے، اور ٹوپی پہن کے مسجد کی جائے گا، بھول کے ہی جا رہا ہے بے شک، تو فوراً یہی نعرہ لگے گا میاں صاحب چور ہیں۔ تو آپ بتائیں کتنا نقصان ہوگا اگر وہی پہن کے کسی میٹنگ میں چلا جائے یا وہی پہن کے کسی اور مقام پہ چلا جائے۔ تو اس لیے اچھا میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، یہیں پہ میرے شروع کے دن تھے جب میں آیا نیا، تو میں نے نا ایک دن درس میں یہی بتایا، میں نے کہا کہ جس طرح کا یہ حال ہے نا ٹوپی کے معاملے میں، انہوں نے کیا سستی کی، لوگوں نے ٹوپی اتار دی، تو ٹوپی جو ہے یہاں لا کے انہوں نے باسکٹ میں ٹوکری میں رکھ دی، ٹوپیاں وہی پہن کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اب جو پینٹ دیکھ کے لوگوں کا حال ہو گیا نا، قمیض گھسڑتی اوپر کو چلی گئی ہے، ہیں جی، اور پینٹ نیچے لٹکتی بوٹ میں داخل ہو گئی ہے، تو میں نے کہا ان کا حال یہ ہونا ہے کہ لوگوں نے نا مسجدوں میں پھر قمیضیں بھی لٹکانی ہیں بھی، چلو آئے ہیں حضرت قمیض یہ پہن کے نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا یہ کہ میں نا کچھ ہی دنوں بعد یہاں پہ سید پور ہے نا علاقہ، میرے ایک بزرگ رہتے ہیں وہاں پہ ساتھ اقبال ٹاؤن میں، تو وہ میرے پاس یہاں تشریف لائے، کہنے لگے کہ وہاں پہ
ایک فیکٹری بن رہی ہے، ہمارے دوست ہیں، تو ان کی نا اس کا افتتاح کرنا ہے، افتتاح میں آپ نے بیان کرنا ہے۔ میں نے کہا چل ٹھیک ہے، وہ بزرگ تھے، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں وہاں گیا نا، آپ حیران ہوں گے، 15-20 نا قمیضیں لٹکی ہوئی تھی ایسی، مسجد انہوں نے بنائی تھی، 15-20 قمیضیں لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ میں نے کہا یار یہ قمیضیں یہاں کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ یہ کوئی یہاں پہ غسل خانہ ہے جہاں پہ اکٹھے لوگ نہا رہے ہیں، ان کی قمیضیں لٹکی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، یہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں نا، سجدے میں جاتے ہیں یا بیٹھتے ہیں نماز، ان کی نا شرمگاہ ننگی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے ہم نے یہ قمیضیں لٹکائی ہوئی ہیں، وہ آئیں یہاں قمیض پہن کے نماز پڑھیں، قمیض یہیں اتار کے چلے جائیں۔ بتائیں، اب جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے، یار رب تبارک و تعالیٰ تو یہ فرمایا کہ تم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت تم نے زینت اختیار کرنی ہے۔ یار رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ایک بندے نے نا کپڑے پہنے ہوئے تھے ایسے کام والے، نماز پڑھنے کے لیے آیا، حضور کے صحابی نے پکڑ لیا اسے، فرمایا کہ اے کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ یار یہی کپڑے پہن کے تو کہیں کسی خوشی غمی میں بھی جائے گا، لوگ جہاں بیٹھے ہوں وہاں بھی جائے گا؟ اس نے کہا جی کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ تو فرمایا یار رب کی بارگاہ کو اتنا ہلکا سمجھ لیا تم نے، اور رب کی بارگاہ کا کوئی مقام نہیں ہے یار، ایسے تو نہ کرو۔ اب کئی لوگ نا دلیل لاتے ہیں ننگے سر ہونے پر، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بھئی کپڑے تھے نہیں ان کے پاس، وہ ایک چادر میں آقا علیہ السلام کے سامنے بھی آ جایا کرتے تھے، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، صرف ایک تہ بند بندہ ہوتا تھا، اسی ایک تہ بند میں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اور بھئی تھے نہیں کپڑے، جائز تھا، اب تیرے پاس آ گئے کپڑے، تو نے نیچے بنیان بھی پہنی ہوئی ہے جی، اوپر قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، اوپر پھتوئی جیکٹ ویسٹ کوٹ وہ بھی پہنا ہوا ہے جی۔ جب باری آئی سر کی ٹوپی کی تو نے کہا جی حضور کے صحابہ تو ایک چادر میں پڑھتے تھے، تو پڑھ کے دکھا بھی، پھر وہ تو آقا علیہ السلام کے سامنے آ جاتے تھے ایک چادر میں، اور تو آ کے دکھا لوگوں کے سامنے۔ پھر نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب معیار دیکھیں کہ کام والے کپڑے پہن کے نا، کوئی بندہ بالکل میلے کچیلے کپڑے گندے کپڑے پہن کے آ جائے، جناب اکثر ورک شاپ میں کام کرنے والوں کے کپڑے کالے ہوتے ہیں، وہ کالے کپڑے پہن کے مسجد میں آ جائے، مسجد کی کلینیں کالی کر دے، ہاں جی، بندہ جو ساتھ کھڑا ہو وہ بھی رنگین ہو کے جا رہا ہو، بلیک اینڈ وائٹ ہو جا رہا ہو یہاں سے، ایسا بندہ جو ہے، ایسے بندے کو علماء فرماتے ہیں مسجد میں آنے سے روکا جائے گا، اسے مسجد نہ داخل ہونے دے، اسے کہا کہ کپڑے بدل کے پھر آ تم، جی، یا پھر اسے باہر ایسی جگہ ہوگی وہیں پہ نماز پڑھ اور وہیں سے تشریف لے جا۔ میں خود حاصل پور میں رہا ہوں، وہاں مسجد تھی، وہاں پہ سارے جٹ بھوتان تھے، جٹ بھوتان جانتے ہیں نا، وہی تو وہ ان کا طریقہ کیا تھا، وہ گھاس کترتے ہیں نا مشین پر، پگڑی باندھی ہوتی تھی سر پر، وہ کبھی جناب وہ نیچے سے کوئی اٹھانے لگے تو گھاس یہاں داخل ہو گیا، وہیں سے آئے پتہ ہی نہیں ہے، مسجد میں آئے وہ پگڑی ایسے اچھالی، وہ سارا گھاس ہی کھلر جاتا تھا ایسے، توڑی آ کے جناب یہاں پہ بازو لٹکائے ہوتے تھے، چڑھائے ہوتے تھے اوپر، یہاں توڑی پھنس جاتی، وہاں صاف نہ کرتے، مسجد میں آ کے ایسے جب کرتے نا نماز کے لیے وہ جناب توڑی پھیل جاتی۔ اب پھر کسی کو توفیق بھی نہیں ہوتی تھی کہ اٹھا لے وہاں سے، وہ بیچارہ خادم وہی اٹھاتا تھا، وہ خادم وہی تھا جو آپ کا خادم ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس طرح کا یہ معاملہ تھا، وہ گوبر والے پاؤں لے کے مسجد میں داخل ہو گئے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کام کر رہے ہیں گندے کپڑے ہیں وہی پہنے اور مسجد میں تشریف لے آئے، نماز پڑھ لی اور نکل گیا وہاں سے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا بندہ کون سے کپڑے پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو اچھے کپڑے پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن باوجود اس کے اچھے کپڑے نہیں پہنتا، جان بوجھ کے، وہ گرمی لگ رہی ہے بھائی، وہ ایک ہی نابطہ بند میں نماز پڑھ لی، گھر میں بیٹھ کے سستی کر گیا، سستی کرتے ہوئے جان بوجھ کے، کپڑے ہوتے ہوئے بھی بندہ نماز، حدیث پاک سنیں آپ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے پاس چادر ہو اور وہ چادر سر پر نہ لے، ایسے لٹکا لے، سر پر نہ لے، میرے آقا علیہ السلام نے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نگاہ رحمت ہی نہیں فرماتا۔ بتائیں کتنی بڑی بات۔ لیکن یہاں قمیض پڑی ہوئی ہے، پہن نہیں رہا، سستی پڑی ہوئی ہے بھائی، جی ایسی نماز ادا کر لی، لیکن اسی کو اسی وقت کہا جائے جی آپ نے فلاں میٹنگ میں چلنا ہے، تو بتائیں جائے گا ایسے؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو معیار کیا ہے؟ ایک بندہ وہ ہے جو اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھے، خوبصورت طریقے کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں نماز ادا کرے، یار رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو بیچارہ مزدور ہے،
ہیں وہ اچھے کپڑے یعنی کہ وہ جو میلے کچیلے کپڑے ہیں انہی کپڑوں میں باہر پھرتا رہتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے انہی کپڑوں میں چلا جاتا ہے، وہ ہیں ہی اس کے پاس ایسے کپڑے، اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے وہی کپڑے ہی اچھے ہیں، انہی کپڑوں میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ کسی بندے کے پاس اچھے کپڑے ہیں باوجود اس کے اچھے کپڑے نہیں پہنتا، ایسے میلے کچیلے پہن کے جناب نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز ہی مکروہ ہے۔ یہ ذہن میرے مسئلہ، اس کی نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی آدم تم زینت اختیار کرو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت۔ تو اس لیے چاہیے کہ کوشش کرے بندہ خوشبو لگا کے آئے، مسجد کو خوشبودار رکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں ان بندوں کے لیے جو مسجدوں کو جگمگ کر کے رکھتے ہیں، مسجدوں کو خوشبودار رکھتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے یہاں تک ایک بندہ آیا پیاز کھا کے مسجد شریف میں، جو گئے ہیں حاجی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مسجد شریف آقا علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کو جو روضہ شریف ہے نا یہ حضور کا گھر تھا، یہ آقا علیہ السلام کا گھر تھا، ممبر والی جانب جو ہے یہ مسجد تھی، ادھر مسجد نہیں تھی۔ اور جنت البقیع جو ہے اس کا اور مسجد شریف کا کافی فاصلہ بن جاتا ہے، وہ والا حال اگر دیکھیں ہم اس وقت کو ہم ذہن میں رکھیں تو اتنا فاصلہ تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ایک بندہ پیاز کھا کے مسجد آ گیا، جماعت تکبیر ہو گئی، آقا علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ اس نے پیاز کھایا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا جنت البقیع کے پاس لے آئے، یہاں چھوڑا، حضور نے فرمایا جب تک تیری بو نہ ختم ہو مسجد میں نہ آنا۔ تم بتائیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ مسجد کو خوشبودار رکھنا، بتائیں اللہ اکبر کبیر، علماء فرماتے ہیں، بلکہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بھی ہے میں کہ جب بندہ مومن نماز میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھنے لگتا ہے نا، رب تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ آ کے نا اس کے منہ سے قرآن کا نور نکلتا ہے، قرآن کا نور نکلتا ہے، وہ قرآن کا نور جو ہے نا ان فرشتوں کی غذا ہے، تو فرشتہ آ کے اپنا منہ اس کے منہ کے اوپر رکھ لیتا ہے، اس طرح کا وہ نور جو ہے نا اس کے اندر جاتا ہے۔ بتائیں تو پھر جس کے منہ سے پیاز کی یا لہسن کی بو آ رہی ہو، بتائیں یا اس نے حکا پھوکا ہو یا سگرٹ پیا ہو تو اس کی بو آ رہی ہو، جائے نہ بو اس کی، بتائیں پھر کس منہ سے کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے بھائی؟ رب وہ بھی خالق اور مالک کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں آنے کی اور اپنی بارگاہ کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔